بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 360 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کام بغیر سرمایہ خرچ کیے ہو سکتا ہے، اس لیے میں بھی آدمی کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے اور جو چاہے کرے، بس اسے کسی ایجنٹ کے ذریعے مزدوری کا حق ملتا ہے جو اسے بتہ وصول کرتا ہے اور آگے سب میں تقسیم کرتا ہے۔ بندرگاہ میں جتنے اچھے برے کام ہیں، جائز ناجائز دھندے ہیں، اتنے ہی لوگ بھی ہیں جو قواعد و ضوابط میں رعایت برتتے آنکھیں بند رکھنے، ہر قسم کا NOC دینے کا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ تو اتنے کم وقت میں بندرگاہ پر ایک اتھارٹی ہو گیا ہے، بہت ریسرچ کی ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ مزدوری والا کام کچھ مشکل اور ذرا شان کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں خلاف شان وہ غیر قانونی اور ناجائز کام ہے جو کرنے بھی پڑتے ہیں اور کرانے بھی پڑتے ہیں۔ اکرام بولا ورنہ مزدوری اگر صرف مزدوری ہو تو اتنا ہی قابل احترام پیشہ ہے جتنا کوئی اور پیشہ۔ میرا خیال ہے کہ لانچ یا کشتی والا آئیڈیا چلے گا۔ اب میری رائے پوچھو تو میں کشتی کے حق میں ہوں۔ وہ بولا کسی مچھلی پکڑنے والے یا باد بانی کشتی کا مشاہدہ کرو، اس میں 15 ہارس پاور کا انجن بھی لگایا جا سکتا ہے، یامہا کا یا کسی اور کمپنی کا، جو اتارا بھی آسانی سے جا سکتا ہے۔ باد بانی کشتی میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایک ٹیم کام کر سکتی ہے، 3-4 افراد کی، جال پھیلنے اور کھینچنے والے، بادبان چڑھانے اور اتارنے والے، لپیٹنے والے، مرمت کرنے والے، مچھلیاں ساحل تک لانے والے۔ وہ کشتی پر ہی رہتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس تھوڑا بہت اپنا سامان بھی ہوتا ہے اور اس سارے کاٹ کباڑ میں اسلحہ بڑی آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے۔ 2-4 مشین گنیں، 10-20 دستی بم تو پتہ بھی نہیں چلتے، اور یہ اور صورت مچھیروں جیسی ہو تو آپ کسی بھی جہاز کے قریب سے گزر جائیں، کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ مجھے فلم گنز آف نیوران کا منظر یاد آ رہا ہے جس میں اتھونی کوئن اور ڈیوڈ نیون اور شاید گیری کوپر تھے۔ وہ بھی ماہر گیر بنے ہوئے تھے، اور جب دشمن کی ایک لانچ نے انہیں روکا جس پر جرمن خفیہ پولیس کے مسلح ارکان تھے، تو وہ تینوں بے حد غربت زدہ ماہی گیر بنے جال مرمت کر رہے تھے، مگر جال کے نیچے مشین گن اور دستی بم لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جرمنوں کا پلک چپکنے میں ملبہ کر دیا تھا۔ یار یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پریشان مت ہو، کراچی میں رہے گا تو فاصلوں کا عادی ہو جائے گا۔ اکرام بولا یہاں 10-15 میل ادھر ادھر ایسے ہی ہے جیسے لاہور میں 2-4 میل۔ ویسے اب ہم پہنچ گئے ہیں۔ میری دائیں جانب ایک ندی یا نالا سا تھا جس کے نشے میں ایک عجیب منظر تھا۔ دور دور تک ہزاروں دھلے ہوئے کپڑے سوکھ رہے تھے، اور ندی کے بیچ میں ایک نیم پختہ ٹوٹے پھوٹے راستے پر سے ٹریفک آ جا رہی تھی۔ اس کے پار میں قبرستان کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ بائیں جانب عجیب خستہ حال گھر تھے اور ٹیڑھی میڑھی گلیاں تھی۔ سڑک پر ہر 4 قدم کے بعد ایک سپیڈ بریکر سا آ جاتا تھا۔ اکرام نے بتایا کہ یہاں ہر شخص اپنے گھر کے سامنے اپنی مرضی کے مطابق اونچا نیچا سیمنٹ یا پتھر کا سپیڈ بریکر بنانے یا نالی کھودنے کا اختیار رکھتا ہے، اور یوں ہر گاڑی کی لائف تو آدھی رہ جاتی ہے، مگر سپیڈ بریکر بنانے والوں کو یقین ہے کہ اس طرح وہ تیز رفتاری کے سبب ہونے والے حادثات کو کم کر سکتے ہیں۔ ٹیکسی کو اس نے ایک گلی میں موڑا، پھر دوسری میں، پھر تیسری اور چوتھی۔ دائیں بائیں کچے پکے مکان سیمنٹ یا ٹین کی چادروں کے تھے، درمیان میں بہتی ہوئی نالی، اور نالی کو حسب توفیق جسمانی خراج سے مزید گندا کرنے والے بچے جو ٹیکسی کے پیچھے دوڑتے تھے اور اس سے لٹکنے کی جان لیوا کوشش کرتے تھے۔ اکرام بہت محتاط بھی تھا، اور اس نے محبت بھرے لہجے میں بچوں کو متعدد بار کتے کی طرح دچکارا اور گالیاں دی۔ سختی یا نفرت سے یہ کام لیا جاتا تو بچوں کے والدین مار مار کے اکرام کا فوٹو بگاڑ دیتے۔ روم میں ایسا ہی کرو جیسا رومن کرتے ہیں۔ یہاں ایک ہی شہر کے مختلف حصوں میں رہنے کے ادب، آداب اور طور طریقے جدا تھے۔ کلفٹن اور ڈیفنس میں، لالو کھیت میں، لیاری میں یا کھارا در میں الگ الگ انداز زندگی اور جدا جدا طرز بود و باش ہے۔ بلاخر ٹیکسی ایک جگہ رک گئی۔ یہ دونوں مکان کے درمیان اندر کی طرف ایک کھانچا سا بنا تھا جو کسی کھوکے کی موجودگی سے پیدا ہوا تھا۔ اس طرح تنگ گلی بلاک نہیں ہوئی تھی۔ اکرام نے ایک دروازے کی کنڈی کھولی جس میں نمبر والا تالا لگا ہوا تھا۔ اسے سیدھا گزرنے کی کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا سر دہلیز پر لگا۔ اندر سے ہند بھی برائے نام تھا۔ اگر میں لانگ جمپ لگاتا تو کمرے کے بند دروازے کو توڑتا ہوا اندر جا گرتا۔ یہ 2 کمروں کا گھر تھا۔ دونوں کمرے تاریک تھے اور ان میں وہی بو تھی جو مقبرہ جہانگیر کے غیر آباد اور ویران حجروں کی یاد دلاتی تھی، جہاں اکرام مختصر ترین اسباب زندگی کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ چنانچہ 2 کمروں میں 2 ہی چارپائیاں تھیں، لوہے کے پائپ والے فریم سے بنی ہوئی جن کو چوڑیاں گھما کے کھولا بھی جا سکتا تھا۔ ایک اسٹیل کی میز تھی اور اسٹیل کی 2 فولڈنگ کرسیاں، ایک ٹیبل فین دونوں کمروں میں موجود تھا، اور دونوں کمروں کی دیواروں پر جو تختے لگے ہوئے تھے ان پر ذاتی ضرورت کا الگ الگ سامان رکھا ہوا تھا۔ اکرام کا صندوق اس کے پلنگ بلکہ لکڑی کے تخت کے نیچے تھا، اور نازو کا صندوق نازو کے تخت کے نیچے۔ اکرام نے میرے دونوں سوٹ کیسوں کو بھی اسی طرح 2 کمروں میں تقسیم کر دیا۔
اور 2 تختوں کے نیچے سوٹ کیس بھی روپوش ہو گئے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس غریب بستی کے اس خستہ حال گھر میں کتنا دھماکہ خیز مواد موجود ہے اور کتنے لاکھ کی کرنسی موجود ہے جو اسی ملک کے دشمنوں کا عطیہ ہے۔ میں نے اکرام کو بتایا کہ کار میں کچھ گولہ بارود بھی ہے، تو اس نے کہا کہ اگلے پھیرے میں وہ بھی لے آئیں گے۔ یہ بڑا اچھا ہوا کہ زیادہ لوگوں نے تیرے سوٹ بوٹ پر شک کی نظریں نہیں ڈالی۔ اکرام بولا، اب یہ لباس فرنگ بدل ڈال اور میں تجھے خلعت فاخرہ عطا کرتا ہوں، وہ زیب تن کر۔ اس کی عطا کردہ خلعت فاخرہ ایک بیلی سفید شلوار اور ڈیلی ڈالی سفید قمیص پر مشتمل تھی، جو غالباً کسی فٹ پاتھ پر سے ریڈی میڈ خریدی گئی تھی۔ میں نے اس کے چپل پہنے اور ایک گول ٹوپی سر پر رکھی، پھر ہم کھانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت 3 بجنے والے تھے، پھر بھی اکرام شیخ مجھے صدر لے گیا۔ تجھے ممبئی کی مسالے والی بریانی کھلاتے ہیں، وہ بولا۔ یہ کراچی کا 3 نمبر تحفہ ہے۔ 2 نمبر اور 1 نمبر کیا ہے؟ 1 نمبر ہے نہاری، جو ہر طبقے، ہر کلاس، ہر محلے اور بازار میں ہر قیمت پر ملتی ہے، وہ بولا۔ دوسرے نمبر پر ہے حلیم۔ 4 بج رہے تھے، چنانچہ بھوک سے میرا خراب حال تھا۔ مجھے بریانی بہت اچھی لگی، میں کھانے میں محو تھا کہ مجھے اچانک اکرام کی حالت میں رونما ہونے والے جذباتی تغیر نے متوجہ کیا۔ وہ اداس ہو گیا تھا اور اس نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں یار۔ میں سمجھ گیا کہ اسے نازو یاد آ گئی ہے۔ دیکھ، اس طرح عورتوں کی طرح ذرا ذرا سی بات پر دل کو رنجیدہ کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نازو کہیں نہیں جا سکتی، وہ ہمیں ضرور ملے گی، بس وہ اپنے جرم کی سنگینی کے پیش نظر مجبور ہے کہ بالکل روپوش رہے۔ 2-4 دن میں یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو وہ بھی ایسے ہی گھومتے پھرتے مل جائے گی جیسے میں ملا تھا۔ بس یار، ایسے ہی جب اس کا خیال آتا ہے نا تو عقل کی ساری تسلیاں بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ یہی سوچنے لگتا ہوں کہ نہ جانے اس وقت وہ کہاں ہوگی، کس سال میں ہوگی، اس نے کچھ کھایا پیا بھی ہوگا یا نہیں، اور خدا نخواستہ وہ پلیٹ رکھ کے منہ چھپا کے رونے لگا۔ نوالا میرے حلق میں اٹک گیا، میری بھوک مر گئی اور میں نے بھی اپنی پلیٹ ایک طرف رکھ دی۔ یار، کہیں مرد اس طرح روتے ہیں اور نازو جیسی بہن کا بھائی جو خود بھی ایک باحوصلہ اور نڈر پولیس افسر رہا ہو، اس کا اور میرا اب دنیا میں اور کوئی نہیں رہا۔ وہ آنسو صاف کر کے بولا، ماں باپ تھے تو ایک پہلے سے دل کا مریض تھا، اسے دنیا والوں کی باتوں نے جینے نہ دیا، دوسرے کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ثابت ہوا۔ مجھے اس گھر کی خانہ ویرانی کے تصور سے ندامت بھی ہوتی ہے اور وحشت بھی۔ ایک گھر میرا بھی تھا اکرام، میں نے آہستہ سے کہا، اور اب بھی ہے۔ اس کی خانہ ویرانی مجھے بھی لہو رولاتی ہے۔ گھر غالب کا بھی تھا جو اب ایک اجڑا دیار ہے، محض ایک کھنڈر۔ گھر تو بنتے ہیں، بستے ہیں، اجڑ جاتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، مگر پھر ان کی جگہ نئے گھر بنتے ہیں اور نئی خوشیوں کے ساتھ آباد ہوتے ہیں۔ جیسے خزاں میں سارے پتے درختوں سے جڑ جاتے ہیں اور پھول مرجھا جاتے ہیں، مگر پھر باہر آتی ہے نئے، زیادہ شوق اور زیادہ حسین رنگ لے کر۔ ہم سب آج بے گھر ہیں، مگر ہم سب کے خوابوں اور خیالوں کا گھر تو آباد ہے۔ ایک دن اس کی تعبیر بھی حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ اسی دن کے لیے ہماری جد و جہد جاری ہے۔ ہم اسی گھر کو بنانے اور بچانے کے لیے تو لڑ رہے ہیں، وقت سے، اپنی خوشیوں کے دشمنوں سے، ان خواہشوں سے جو ہمارا راستہ روکتی ہیں، ان خود غرض جذبوں سے جو ہمیں آج کی جھوٹی خوشیوں، عارضی مسرتوں اور دلچسپیوں کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ وقت میری جان بہت دور نہیں ہے جب محسن اور شیلا کا ایک گھر ہوگا، میرا اور رابعہ کا ایک گھر ہوگا، نازو کا ایک گھر ہوگا۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، غالب کا کیا حال ہے؟ اس کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ سب اسی طرح انہی امیدوں اور انہی جذبوں کے ساتھ جی رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں جیسے میں نے دل میں تیسرے گھر کی تکمیل کی خوشی کو محسوس کیا۔ نازو کے گھر کے ساتھ ہی اکرام نے غالب کا ذکر کر کے لاشعوری طور پر مجھے بتا دیا تھا کہ وہ غالب ہی کا گھر ہوگا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ایک وقت تھا کہ اکرام میرے خلاف صفِ دشمناں میں شامل تھا۔ بلا شبہ اس کی دشمنی میں ذاتی عداوت کے جذبات شامل نہ تھے، وہ اصول پرستی، فرض شناسی کے تقاضے تھے جنہوں نے مجھے اور اسے ایک دوسرے کے مقابل رکھا تھا اور اس حد تک دور کر دیا تھا کہ ہم اپنی دوستی کو بول کر جان کی دشمنی مول لے بیٹھے تھے۔ مگر پھر اس دنیا کے دوگلے، موقع پرست، لالچی اور بے ضمیر لوگ اکرام کے بھی دشمن ہو گئے اور بدعنوان، رشوت خور اور بد کردار پولیس افسروں نے اس کے کانٹے کی طرح کھٹکنے والے وجود کو نکال باہر کیا۔ اب بھی وہ اصولی بنیادوں پر میرا ساتھی تھا، وہ میرے دشمنوں کا دشمن تھا۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہمارا انداز جنگ ہی مؤثر اور حقیقت پسندانہ ہے۔ اس نے چھوٹی بہن کی محافظت کے لیے بھی ہم سے اتحاد کر لیا تھا، اور یہ تازہ ترین خوشخبری تھی کہ اس نے غالب کا رشتہ بھی منظور کر لیا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ نازو کے ساتھ غالب کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتا، مگر نازو کے جذبات، غالب کے خلوص کو دیکھتے اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی اور یہ مان لیا تھا کہ ان کی محبت بھی اتنی معصوم اور نیک ہے
جتنی ہم سب کے صادق جذبوں کی بے غرضی۔ ڈبل ایس آئی اکرام شیخ کس نام سے ٹیکسی چلاتا ہے؟ میں نے اس کو موڈ صحیح کرنے کے لیے کہا۔ ڈرائیونگ لائسنس پر میں امیر خان ولد کبیر خان ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میں ہنس پڑا۔ مسمی کبیر خان ولد وزیر خان، عرض کروں یہ عزت افزائی ہے آپ کی کہ مجھے والد ماجد کے منصب پر فائز کیا؟ کیا لوگ وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ نہیں بناتے؟ وہ بولا۔ بادشاہ خان ولد شہنشاہ خان رکھنے میں کیا عرض تھا؟ آپ نے میری ٹیکسی کے پیچھے لکھا وہ شعر نہیں پڑھا؟ اکرام نے کہا۔ پیچھے تو لکھا ہوا ہے پپو یار تنگ نہ کر۔ اس کے نیچے اکرام بولا، میں دل کا بادشاہ ہوں لیکن دھکے کھا رہا ہوں، رولز رائس کی جگہ دیکھو ڈاٹسن چلا رہا ہوں۔ ہم دونوں ہنسنے لگے۔ یہ ٹرانسپورٹ برانڈ مصوری اور شاعری کے نمونے میں سارا دن دیکھتا رہا ہوں، جہاں سب کا ذوق بہت اعلیٰ ہے۔ کیا ٹیکسی، رکشا اور کیا ٹرک اور بس، ایسی ایسی محیر العقول تصویریں نظر آتی ہیں کہ مصور کے تخیل پر رشک آتا ہے۔ آج ہی میں نے ایک ٹرک کے پیچھے ایک سہانا منظر دیکھا کہ دریا پہاڑوں سے گزر کے شاداب جنگل سے گزر رہے اور دریا کے کنارے شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا انصاف اور قانون۔ خیالی دنیا کے تصوراتی ماحول میں رہنے والے مظلوم لوگ اور کیا کریں؟ اکرام بولا۔ جو دنیا میں نہیں ہے وہ مصور کے قلم میں تو ہے، اس کی تصویر تو دیکھی جا سکتی ہے اور دکھائی بھی جا سکتی ہے۔ حقیقی انصاف اور قانون کا شاہکار افتخار عارف کا خون ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس شہر میں جو مہذب پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، پیسے والوں کا شہر ہے، حکومت کس کی ہے؟ میرا ایک نام اور کام اس سے الگ بھی ہے، اکرام شیخ نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی میں پرانی پولیس کی وردی پہن لیتا ہوں۔ میرے پاس 2 وردیاں تھیں، کسی شناختی کارڈ کے بغیر وہ وردی بے اختیار ہوتی ہے، لیکن میرا شناختی کارڈ بھی ہے۔ کیا استعفیٰ دیتے وقت وہ واپس نہیں کرنا پڑتا؟ ایک بار میرا اصل شناختی کارڈ کھو گیا تھا، وہ بولا۔ میں نے قاعدے ضابطے کے مطابق رپورٹ لکھوائی، وارننگ بھی دی گئی مجھے، لیکن اس کے بعد ڈپلیکیٹ بنا دیا گیا۔ 3-4 مہینے بعد اصلی کارڈ گھر ہی میں مل گیا۔ یہ قواعد و ضوابط بھی آدمی کو کتنا جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں یار، اگر میں سچ بولتا کہ وہ مل نہیں رہا ہے، سارا گھر چھان مارا اور غالباً میں کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، تو یہ سنگین غفلت کا کیس بنتا۔ میں نے الزام ایک نامعلوم جیب تراش پر رکھا اور بچ گیا۔ اصل کارڈ ملنے کے بعد میں کسی جا کے کہتا کہ جناب وہ رپورٹ جھوٹی تھی، میں نے اسے اوپر پڑا رہنے دیا۔ جب استعفیٰ دینے کا وقت آیا تو وہ ڈپلیکیٹ واپس کر دیا گیا، اصلی میرے پاس رہا اور اب کام آ رہا ہے۔ اب تک صرف 2 بار میں نے وردی پہن کے اور اس شناختی کارڈ کی مدد سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ پنجاب پولیس کا کارڈ ہے، مگر ایک صوبے کے افسر دوسرے صوبے کے شہروں میں جاتے رہتے ہیں، کبھی ملزم کا پیچھا کرنے، کبھی چھاپا مارنے، کبھی اسپیشل ٹیم کے ساتھ۔ یہاں مجھے کوئی پہلے بھی نہیں جانتا، چنانچہ کسی کو معلوم نہیں کہ سب انسپکٹر اکرام شیخ نے استعفیٰ دے دیا ہے، مگر خطرہ تو ہے، اس لیے کبھی کبھار استعمال کر لیتا ہوں جب اس کے بغیر کام نہ نکلتا ہو۔ وہ بولا۔ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہر قسم کی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے بریانی کھا رہے تھے، اور یہ سب گاڑیاں آڑی ترچھی ایک کچے میدان میں کھڑی ہوئی تھی۔ اب کھانے کا وقت گزر چکا تھا، چنانچہ بہت کم گاڑیاں رہ گئی تھی۔ اکرام شیخ نے میری معلومات میں اضافے کے لیے بتایا کہ دوپہر اور رات کو کھانے کے وقت یہاں گمسان کارن پڑتا ہے اور گاڑی کھڑی کرنے کو جگہ نہیں ملتی۔ بظاہر وہ ایک جگی نما ہوٹل تھا، مگر اکرام شیخ نے کہا کہ اس کی صبح سے آدھی رات تک کی سیل کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے، منافع ہزاروں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ سب قدرت کے کھیل ہیں۔ اکرام نے گھڑی میں سے نوٹ نکال کے استری کرنا شروع کی ہے اور بل وصول کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ویٹر کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ ایسا شاید کبھی نہ ہوا ہوگا کہ کوئی پانی پینے کے مٹکے میں نوٹ بھر کے لائے اور اسی میں سے ادائیگی کرے۔ جب بینک نہیں تھے تب بھی لوگ پیسہ گھڑوں میں بہرحال نہیں رکھتے تھے، تجوریوں میں اور الماریوں میں رکھتے تھے۔ اب تو کراچی میں گھڑا بھر نوٹ لے کر پھرنا گویا چوروں اور ڈاکوؤں کو اپنے پیچھے لگانے کے مترادف تھا۔ اکرام نے ویٹر کو 10 روپے ٹپ میں دیے۔ مالے مفت دلے بے رحم، میں نے کہا پہلے کبھی اتنی ٹپ دی تھی؟ اکرام ہنسا۔ دوسرا محاورہ ہے کہ خدا شکر کرنے والوں کو ہی شکر دیتا ہے۔ اس سالے فقیر نے جمع کیا اور عیش ہم کر رہے ہیں، کیونکہ سب چیزوں کی طرح خوشی اور عیش اگر کسی کی تقدیر میں نہ ہو تو وہ تمام عمر ترستا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ میں نے ایسے لاکھ پتی کیا کروڑ پتی کنجوس دیکھے ہیں جو دوا دارو کے لیے سرکاری شفا خانے میں جاتے ہیں اور الیے سے بنگی نظر آتے ہیں۔ بس وہی بات ہے کہ پیسہ تو خدا نے دیا مگر مقدر میں خوشی نہیں لکھی اور آرام نہیں لکھا۔ اس گھڑے میں کتنی دولت ہوگی اندازن؟ میرا خیال ہے کہ 50,000 سے نیچے، میں نے کہا۔ ہو گئی شرط؟ اکرام بولا۔ میں کہتا ہوں کہ 50,000 سے اوپر۔ شرط کیا ہے؟ شرط وہ سوچ کے بولا 2 منٹ تک مرغا بن کے 3 بار کہنا ہے کہ میں کاٹ کا الو ہوں۔ ہم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے جب ایک ٹیکسی ہمارے قریب آ کے رکی۔ اس میں سے ایک کانسٹیبل اترا، ایک ASI اور ایک کانسٹیبل اندر بیٹھے رہے۔ ان کے ساتھ کوئی ملزم بھی تھا جس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھی۔
صاف ظاہر تھا کہ وہ ملزم کے خرچ پر بریانی سے پیٹ کے تندور میں آگ بھرنے آئے تھے اور اس کے بدلے ملزم کو یہ غیر قانونی رعایت دے رہے تھے۔ یہ اسی تھانے کے بندے ہیں، اکرام نے کہا، جو صبح ملے تھے افتخار عارف کے قتل کی ابتدائی تفتیش کے لیے۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا، میری نظر ملزم پر گئی اور میرے ذہن کو الیکٹرک شاک سا لگا۔ یہ وہی ٹرک ڈرائیور تھا۔ اکرام بھاگ یہاں سے، چل چل، میں نے کہا۔ اکرام ذہین آدمی تھا، میرے لہجے اور میری صورت کے تاثر نے اسے وہ سب سمجھا دیا جو میں زبان سے نہ کہہ سکا۔ اس نے ایک دم ٹیکسی ریورس میں لی، مگر اتنی دیر میں ٹرک ڈرائیور مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس نے چلا کے کچھ کہا اور پھر دیوانہ وار ہمارے پیچھے دوڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور بریانی لینے گیا ہوا تھا۔ ایک کانسٹیبل رسمن باہر کھڑا ہو گیا تھا، اس کی رائفل اندر ہی رکھی ہوئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر دوسرا کانسٹیبل موجود تھا، مگر وہ بھی بڑے سکون سے بریانی کا انتظار کر رہا تھا، جس کی خوشبو اس کی اشتیاق کو بڑھا رہی ہوگی۔ ایک سب انسپیکٹر یا ASI آگے تھا، مگر وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں سر کو پیچھے بیڈ ریسٹ پر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ ملزم کے ایک دم نکل بھاگنے سے یقیناً ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کہ کوئی پولیس پارٹی کسی ملزم کو رشتہ داروں سے ملوانے یا ناشتہ کرانے اور کھانا کھلانے کے لیے لے گئی۔ اس رعایت کی رشتہ داروں کی طرف سے باری رشوت الگ ملتی ہے اور اچھا کھانے میں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملزم ہتھکڑی سمیت بھاگ جاتے ہیں یا ہائی جیک کر لیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات بہت تگڑی رشوت پر ہائی جیکنگ کا ڈرامہ بھی رچایا جاتا ہے اور ظاہر کیا جاتا ہے کہ معاوضوں کو حملہ کر کے بے بس کر دیا گیا تھا۔ مجرمانہ غفلت میں معطل ہونے والے کانسٹیبل عارضی طور پر معطل ہو جاتے ہیں اور 2-4 مہینے فارغ رہتے ہیں تو آرام کرتے ہیں، پھر بحال کر دیے جاتے ہیں۔ بینک بیلنس میں 20-25 ہزار بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی۔ معاملہ ایک معروف صحافی کے قتل کا تھا۔ بھاگنے والا کس کے لیے بھاگا تھا یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ سب نے یہی سمجھا کہ سب سے اہم شخص جسے ضرورت پڑنے پر مجرم ثابت کر کے لٹکایا بھی جا سکتا تھا ہاتھ سے نکل گیا۔ پولیس والے اپنی تاریخی رائفلیں اٹھائے دوڑے ہوں گے، ان کے افسر اعلیٰ کی غنودگی یک لخت کافور ہو گئی ہوگی۔ اس نے سب سے پہلے ریوالور نکال کے فائر کیا۔ ہماری ٹیکسی اتنی دیر میں بہت دور جا چکی تھی۔ میں نے سر گھما کے پیچھے والے شیشے میں سے دیکھا تو ٹرک ڈرائیور اچھل کے زمین پر گرا تھا۔ میں نے اس کے سر سے پھوٹنے والے خون کا فوارہ بھی دیکھا۔ یہ پولیس کی کوتاہ اندیشی تھی یا ایک دانستہ حرکت تھی کہ انہوں نے تعاقب کر کے اسے گرفتار کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ اگر وہ سوچ سمجھ کے فائر کرتے تو ملزم کی ٹانگ کو نشانہ بناتے، لیکن پیچیدہ اور گلے پڑنے والے کیس یوں بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس عام میں پولیس مقابلے کے ذریعے انہوں نے اچھی طرح دیکھ بھال کے سر کا نشانہ لیا۔ اب اس واردات کی تفتیش ہوگی تو حقیقت بیان کرنے والے گواہ بہت وہ لاش کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں گے تاکہ خود پولیس پر تو الزام نہ آئے کہ انہوں نے مجرم کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ اس کے بعد اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک مشترکہ موقف اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ملزم کے ساتھی وہی موجود تھے۔ ان کی شاہ پر ملزم نے ہتھکڑیوں سمیت فرار ہونا چاہا اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کی، مگر وہ ملزم کو لے جا نہ سکے اور خود فرار ہو گئے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ بالکل ایسے ہی پیش آیا تھا۔ وہ 10 گواہ حاضر کر دیں گے۔ بریانی کھانے والے تو غیر رہ گئے، وہاں کے نوکر بہرے تو ان کی کیا مجال کہ پولیس کی مرضی کے مطابق بیان نہ دے۔ یہاں پر تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ سادہ کاغذ پر دستخط لے لیے جاتے ہیں اور پولیس اپنی مرضی کے مطابق بیان بعد میں لکھ لیتی ہے۔ دیدہ دلیری کی انتہا اس وقت ہوئی جب لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کے سامنے کوئی فائل پیش کر دی گئی جس میں ایسی دستخط شدہ سادے کاغذ بھی لگے رہ گئے تھے۔ یہ تو بہت برا ہوا یار، اکرام بولا۔ فکر مت کرو، اس نے ہمارا نمبر نہیں دیکھا تھا، میں نے کہا، اور دیکھا بھی ہوگا تو اسے موقع کہاں ملا کسی کو بتانے کا؟ کس قدر شفاق اور بے رحم لوگوں کے ہاتھ میں قانون کا اختیار اور اسلحہ دے دیا گیا ہے۔ اکرام شیخ نے نفرت سے کہا، اسے مروا دیا گیا دوست، میں نے کہا، وہ نااہل ثابت ہوا تھا اور دشمن کے قابو میں آ گیا تھا۔ اس نے بہت کچھ بتا بھی دیا تھا۔ ہم آج رات افتخار عارف کے گھر چلیں گے۔ گھر؟ اس قبرستان میں جہاں وہ دفن کیا جائے گا؟ میں نے دل میں اٹھنے والی ٹیس کو دبایا۔ نہیں، اس گھر میں جہاں وہ مارا گیا تھا، اکرام نے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بندرگاہ کی طرف جاؤں دوست محمد سے ملنے، وہاں بھی چلے جائیں گے، اکرام نے کہا۔ رات کے وقت یا کل، پہلے یہ کام ضروری ہے۔ وہاں کون جانے دے گا ہمیں؟ میں پولیس انسپیکٹر کی حیثیت سے جاؤں گا، وہ بولا۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے کچھ ضرور ملے گا، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ لے جانے والے وہ سب لے گئے ہوں گے، وہ اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ افتخار کو مار گئے اور لے کچھ نہ گئے ہوں۔ ایک چانس یہ بھی ہے کہ انہیں موقع نہ ملا ہو، وہ اچانک آ گئے اور انہیں فرار ہونا پڑا ہو، اکرام نے کہا۔ میں خود کو ایک تفتیشی افسر ظاہر کر کے اندر جاؤں گا اور اطمینان سے رات بھر تلاشی لوں گا۔ باہر ایک سپاہی ہوگا یا 2 ہوں گے، وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارا مواد میرے ہاتھ لگ جائے جو افتخار نے اکٹھا کیا تھا۔
اور وہ جو ISI کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا یہ پتہ نہیں چلایا جا سکتا وہ ٹرک کہاں گیا؟ مشکل ہے، اکرام نے کہا۔ ممکن ہے ٹرک واپس جا چکا ہو، مجھے اس کا نمبر یاد ہے۔ نمبر کچھ نہیں ہوتا، راستے میں 4 بدل دیا جاتا ہے۔ کیا تو نے خود کو کسٹم انسپیکٹر ظاہر کرنے والے کا نام پوچھا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ پڑھے لکھے بھی کیسی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں، وہ بولا۔ بابا، پولیس والا ہو یا کسٹم انسپیکٹر، میٹر ریڈر ہو یا ٹیلی فون کا لائن مین، پہلے اس کا شناختی کارڈ تو دیکھنا چاہیے۔ اس سہمکانہ روش کے نتیجے میں روز وارداتیں ہوتی ہیں۔ بدماش گھر میں گھس کر سب کو لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات گھر والیوں کی عزت بھی۔ مگر عورتوں کو کوئی کیا کہے جب تم جیسی خیر غیرے کو کوتوال مان لیتے ہیں محض اس کے کہنے پر۔ یار کہاں نہ غلطی ہوگی۔ اب ایک بات میری بھی سن، اس اخبار میں جہاں افتخار عارف تھا اس کا کوئی دوست تلاش کرنا چاہیے۔ ویسے تو صحافی سب آپس میں دوست ہوتے ہیں، مگر سب قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ پریس کلب سے معلوم ہو سکے تو ہم اس شخص کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں اور اسے افتخار کے قتل کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ اصولی طور پر تو یہ تجویز اچھی ہے، اکرام نے کہا، مگر جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے قابل اعتبار ہونے کا یہ کیسے پتا چلے گا؟ پھر یہ معاملہ ایسا ہے کہ افتخار کے انجام سے سب ڈر رہے ہوں گے۔ ہر صحافی جیمز بانڈ نہیں ہوتا۔ شاید جان ہتھیلی پر رکھ کے افتخار عارف کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اس شخص میں نہ ہو۔ اگر پریس کلب چلنا ہے تو چلو، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، اینگل روڈ پر ہے، مگر میں اور تم وہاں داخلے کا حق نہیں رکھتے۔ ایک ویٹر سے تعارف ہے، میں اس کی بیوی کو ہاسپٹل لے گیا تھا، اکرام بولا۔ اس کی عدم موجودگی ہی میں اسے داخل بھی کروا دیا اور پھر پریس کلب جا کے اسے باپ بننے کی مبارکباد بھی دی۔ وہ بہت احسان مند ہوا تھا۔ بس تو پھر چلو، میں نے کہا۔ پریس کلب کی احاطے میں اس وقت 8-10 کاریں کھڑی ہوئی تھی، مگر لوگ اندر تھے۔ صرف ایک میز پر ایک خاتون اور 2 حضرات چائے پی رہے تھے، مگر انہوں نے صرف ٹیکسی کو دیکھا اور فرض کیا کہ اس میں بھی انہی کا کوئی خم پیشہ اندر آیا ہوگا۔ اکرام اکبی حصے سے اندر گیا اور چند منٹ کے بعد اس ویٹر کے ساتھ نمودار ہوا۔ وہ دونوں ایک کونے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ویٹر نے میری طرف بھی دیکھا اور غالباً اکرام کو کھینچ کر اصرار کیا کہ اپنے مہمان کے ساتھ چائے پیے۔ اکرام نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی اور لوٹ آیا۔ قاضی کے گھر کے چوہے بھی اتنے سیانے نہیں ہوتے ہوں گے جتنے پریس کلب کے ویٹر باخبر ہوتے ہیں۔ اکرام نے پھر ٹیکسی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، سب کی سنتے ہیں نا، کوئی خاص بات معلوم ہوئی؟ ہاں، افتخار عارف کی ایک بہن ہے، اس کا شوہر اپنے پی پی میں ہے۔ اکرام ٹیکسی کو ریورس میں گیٹ تک لے گیا، اور ایک بہت قریبی دوست جو اکثر اس کے ساتھ نظر آتا تھا، آج کل شو بزنس کے ایک پرچے کا ایڈیٹر ہے، پہلے اسی کے ساتھ تھا۔ ویری گڈ، اگر یہ کام کے لوگ ثابت ہوئے تو ہم افتخار کا کیس ایسے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا کہ قاتل وہ ٹرک ڈرائیور تھا جو فرار ہونے کی کوشش میں مارا گیا۔ اب کیسا پرچہ اور کیسا چالان، عدالت بھی پھانسی ہی دیتی نا۔ جذباتی مت بنو، پولیس کے لیے سب کام آسان ہے۔ تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ ان کو مشکل میں ڈال دے گا تو یہ تیری بھول ہے، تو خود اپنے لیے مشکل پیدا کرے گا، اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے گا۔ اکرام شیخ نے کہا۔ میرا بھٹکا ہوا ذہن رائے راست پر آ گیا۔ واقعی میرا مشن پولیس کے محکمے کی اصلاح تو نہیں، مگر مجھے رابعہ کو تلاش کرنا ہے، اکرام کے ساتھ نازوں کو ڈھونڈنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ یہاں کتنے شکاری ہیں اور اس شکارگاہ میں ان کو کیسے گھیرا جا سکتا ہے۔ میرے پاس ایک ٹیلی فون نمبر ہے، میں نے کہا، جس پر میری رابعہ سے بات ہوئی تھی۔ کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نمبر کس کا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ کوئی مشکل بات نہیں، اکرام نے کہا۔ کوئی ٹیلی فون آپریٹر بتا سکتا ہے یا بتا سکتی ہے ایک آپریٹر۔ اکرام مجھے آنکھ مار کے مسکرایا۔ اگر میں پیار سے پوچھوں، یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں نے کہا۔ میں تو نہیں کر سکتا اگر وہ کوئی بدصورت لڑکی نما چیز ہو۔ وہ لڑکی ہے ایک غریب کا لڑکی، اکرام بولا، جو مجبوری کی وجہ سے نوکری کر رہی ہے۔ اس شہر کی ہزاروں لڑکیوں کی طرح وہ بھی مردوں کے درمیان خود کو ایسے محسوس کرتی ہے جیسے بھوکے بھیڑیوں کے درمیان بھیڑ، مگر ابھی تک وہ خود کو بچا رہی ہے۔ کیا آپ بھی؟ نہیں، میں وہ ہیرو ہوں جو عموماً وقت پر نمودار ہو کے لڑکی کو پریشان کرنے والوں کا دھڑن تختہ کر دیتا ہے، وہ بولا۔ اگر میں مدد نہ کرتا تو وہ اغوا ہو جاتی، پھر یہ ہو سکتا تھا کہ میں خود اسے اپنی ٹیکسی میں اغوا کر کے لے جاتا۔ وہ تو بے ہوش تھی، مگر میں نے اسے گھر پہنچایا اور اس کے باپ کو بہت ڈانٹا کہ جوان لڑکیوں کو گھر سے بھیجتے ہی کیوں ہو، جانتے ہو دنیا کیسی ہے۔ پھر اس نے مجھے عملاً روتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک افسر کے ذاتی اناد کی بنا پر اس کو ریٹائر کیا گیا اور اب 2 سال سے وہ چکر لگا رہا ہے۔ AGPR کے بگر آفس والے سروس بک اور متعلقہ ریکارڈ ہی نہیں بھیج رہے ہیں، سب اسی افسر کی کارستانی ہے۔ وہ خود تو اب دفتر میں گھس بھی نہیں سکتا، مجبوراً بیٹی کی کمائی کھا رہا ہے۔ اچھا رومانٹک سٹارٹ ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد سن، اکرام بولا۔ میں نے اسے کہا کہ آئندہ جب رات کو ڈیوٹی ختم ہو تو مجھے بتا دے، میں آ کے لے جایا کروں گا۔
اور جناب یوں میں اس کی عزت کے محافظ کی حیثیت سے اپنا اخلاقی فرض اب بھی ادا کرتا ہوں۔ اخلاقی فرض؟ یہ فرمائیے کہ عشق کس مرحلے پر ہے؟ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی یا ابھی تک ون وے ٹریفک ہے؟ ون وے ٹریفک شروع سے تھی اور رہے گی۔ اس کی تو منگنی بھی ہو چکی ہے اپنے کسی پھوپھی زاد سے، وہ بولا۔ بس وہ دبئی سے آیا تو دی اینڈ۔ اس نے ٹیکسی روک دی اور کسی ایکسچینج میں گھس گیا۔ یہ نمبر کس نے دیا تھا تجھے؟ اس نے واپس آ کے پر تشویش لہجے میں کہا۔ کیوں؟ خیریت تو ہے نا؟ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی ہے، آگے کا پتہ نہیں۔ نمبر سیٹھ چاند بائی موٹا والا کا ہے، وہ بولا۔ اس نام نے مجھے محفوظ کیا، سیٹھ سورج بائی چھوٹا والا۔ یہ مذاق کی بات نہیں، چاند بائی شہر کا نامی گرامی اسمگلر اور بدماش ہے۔ اکرام نے کہا۔ یہ اس کے گھر کا نمبر ہے، تجھے غلط تو نہیں بتایا اس نے؟ یہ نمبر لکھ کے تو نے ہی دیا تھا نا؟ اکرام نے ایک چیٹ مجھے تھما دی۔ اب فون کر کے پوچھ لے۔ میرا دماغ چکرا گیا، اب مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ اکرام نے ٹیکسی کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑا۔ اس نے میرے فضول سوالات کے معقول جوابات تک نہیں دیے اور صاف کہا کہ چاند بھائی کے گھر جانے سے بہتر ہے کہ تو لائن حاضر ہو جا۔ بعد میں اس نے میرے جذبات کو دیکھتے ہوئے سوچنے اور مناسب کارروائی کرنے کا وعدہ کیا۔